جو کرائم سٹوری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان برا کام جب کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن انسان جو کرتا ہے اس کا پھل اس کو بھگتنا پڑتا ہے اور اس کے غلط کام اس کے سامنے آتے ہیں، ان کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ معاملہ ہوا، جب اس معاملے کا خلاصہ ہوا بہت ہی سنسنی خیز تھا۔ دراصل 23 مارچ کو پانی پت علاقے میں سروج نام کی ایک مہیلا اپنے گھر میں مرمت کروا رہی تھی۔ مرمت کیا کروا رہی تھی کہ وہاں پر کچھ دن سے زمین سے چیٹیں نکل رہی تھی اور وہ پریشان تھی کہ چیٹیں کیوں نکل رہی ہیں۔ تو سروج نے ایک مزدور کو بلایا اور کہا کہ وہ چیک کرے کہ یہ چیٹیں وغیرہ کیوں نکل رہی ہیں، یہاں کی مرمت کرے۔ وہ فرش میں سے چیٹیں باہر نکل رہی تھیں۔ 23 مارچ کو پانی پت ضلع کے سنولی استھت شیو نگر علاقے میں رہنے والی سروج نے مزدور کو بلایا اور مزدور سے کہا کہ فرش کی مرمت کر دے تاکہ یہ چیٹیں وغیرہ جو نکل رہی ہیں وہ نہ نکلے۔ مرمت کے لیے جب مزدور نے فرش توڑی تو اندر ایک گڈھا نکلا اور گڈھے میں پہلے ایک کنکال نکلا، پھر دوسرا کنکال نکلا اور پھر تیسرا کنکال نکلا۔ جی ہاں، 3 کنکال نکلنے سے علاقے میں ہڑکم مچ گیا۔ مہیلا سروج نے اس کی سوچنا پولیس کو دی۔ پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے ان کنکالوں کو قبضے میں لے لیا۔ اب پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی اور تفتیش کے اندر اس نے سروج سے پوچھا کہ یہ مکان، تو سروج نے بتایا کہ یہ مکان اس نے 2 سال پہلے چینی مل میں کام کرنے والے پون نام کے ایک شخص سے خریدا تھا۔ پھر پولیس نے پون کا پتہ کیا کہ پون کہاں پر رہتا ہے، تو پون کے پاس پہنچے۔ پون سے پوچھا کہ آپ سے یہ مکان سروج نے نکلا تھا اور یہاں پر جب چیٹیوں کی شکایت ہوئی، گڈھا کھودا گیا، مزدور کو بلایا گیا تو یہاں پر 3 کنکال نکلے ہیں۔ تو پون نے بتایا کہ اس نے یہ مکان 2018 میں احسان نام کے ایک ویکتی سے خریدا تھا، اور جب احسان سے اس نے یہ مکان خریدا تھا تو احسان سے اس نے اس کے پریوار کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی اور بچے شہر کے جگدیش نگر میں رہتے ہیں۔ اب پڑوسیوں سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ وہ احسان کون تھا، کیونکہ کوئی سوچنا نہیں تھی کہ احسان کہاں رہتا ہے، کیا ہے۔ پولیس نے جانکاری جٹائی تو پتہ نہیں چلا، تو پڑوسیوں سے پتہ لگا تو زیادہ جانکاری نہیں مل سکی۔ پڑوسیوں نے اتنا کہا کہ احسان جب یہاں رہتا تھا تو وہ زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا، نہ وہ اور نہ اس کا پریوار پڑوسیوں سے زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ تو پولیس کو کچھ شک ہوا احسان کے اس جو جانکاری جٹائی تھی کہ وہ اس طریقے سے رہتا تھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ اب چونکہ اس پولیس کے پاس کوئی احسان کا پتہ نہیں تھا تو پولیس نے فیس بک اکاؤنٹ سے احسان کا نمبر نکالا۔ احسان کا جو نمبر نکالا اور اس کی لوکیشن جب پتہ کی گئی تو اس نمبر کی لوکیشن بھدوہی ضلع کی نکلی، جہاں پر احسان رہ رہا تھا۔ تو پولیس اس کو ڈھونڈتے ہوئے بھدوہی ضلع پہنچی۔ وہاں پر وہ ایک مہیلا کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ پولیس نے جب پتہ کیا اور احسان سے بات چیت کی تو احسان پولیس کو عجیب و غریب طریقے کی باتیں بتانے لگا، جس سے پولیس کا شک احسان پر اور زیادہ گہرا ہو گیا کہ ہو نہ ہو اس میں یہ جو کنکال ملے ہیں اس سارے معاملے میں احسان ملوث ہے، احسان کی سنلپتہ ضرور ہے۔ تو پولیس نے پھر اپنے طریقے سے اس سے پوچھ تاچھ شروع کی اور پوچھ تاچھ شروع کرنے کے بعد جو کچھ نکل کر سامنے آیا وہ بہت ہی سنسنی خیز تھا۔ ایسی حقیقت سامنے آئی
کہ پیروں تلے سے زمین نکل جائے، جو کچھ احسان کے ذریعے پولیس کو پتہ لگا۔ اور پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ احسان بھدوئی سے لکھنؤ بھاگنے کی فراق میں تھا، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے اسے بھدوئی کے ریلوے اسٹیشن سے دبوچ لیا۔ اب پولیس نے احسان سے پوچھا تو احسان نے جو پولیس کو بتایا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ احسان پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اس کی پہلی پتنی اتر پردیش کے مظفر نگر استھت جاگاہیڑی گاؤں میں رہتی ہے اور بیٹا کہیں باہر نوکری کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پانی پت میں رہ کر کام کرتا تھا۔ قریب 5 سال پہلے اس نے ایک سائٹ کے ذریعے اپنا پروفائل بنایا، وہیں سے اسے ممبئی سے سٹے کلیان میں رہنے والی ایک طلاق شدہ مہیلا سے اس کا سمپرک ہوا، اس کے بارے میں جانکاری ملی۔ اس کا نام نازنین تھا، تو احسان نے نازنین سے سمپرک کیا اور پھر اسے اپنی باتوں میں لے کر کہ اسے باتوں میں لیا کہ وہ کنوارا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کیسے اس نے اس کو اپنے پریم جال میں، باتوں کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کو جھانسے میں لے کر اس سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ وہ وہاں پر رہنے لگا۔ نازنین کے ایک بیٹا بھی تھا، اس کے بیٹے کو لے کر وہ گروگرام چلایا، وہاں 4 مہینے رہنے کے بعد وہ پانی پت آ گیا۔ وہاں 9 مہینے تک تو سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، لیکن بعد میں نازنین کو احسان کے شادی شدہ ہونے کا پتہ چلا اور پتہ چلا کہ اس کے ایک بیوی اور بچہ بھی ہے۔ اس کے بعد نازنین نے احسان پر بندشیں لگانی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ تم پہلی بیوی سے نہیں ملو گے کیونکہ تم نے مجھ سے شادی کی ہے اور مجھ کو دھوکہ مت دو۔ تو اسی طریقے سے اس نے کہا کہ بندشیں جب لگانی شروع کر دی، وہ احسان کو اس کی پہلی بیوی کے پاس جانے سے روکتی تھی۔ احسان کو یہ بات ناگوار گزری اور تبھی سے اس کے دماغ پر شیطان سوار ہو گیا اور اس نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا وہ بے حد ہی خطرناک تھا۔ اس نے نومبر 2016 میں نازنین اور 2 بچوں کو مار ڈالا۔ جو کنکال سروج کے یہاں سے ملے تھے، وہ ورتمان سمے میں جس مکان میں سروج نامک مہیلا رہ رہی تھی، وہ 2 کنکال 32 سال کی اس کی دوسری بیوی احسان کی نازنین، 15 سال کے بیٹے ساجد اور 14 سال کے اس کے بھتیجے سہیل کے تھے۔ احسان نے بتایا کہ اس نے نازنین اور اس کے بیٹے و بھتیجے کو دودھ میں نشے کی گولیاں ملا کر پہلے پلائی، بعد میں جب وہ بے ہوش ہو گئے تو گھر میں ایک انگیٹھی رکھ کر احسان گھر سے باہر چلا گیا۔ انگیٹھی کے دھوئیں سے دم گھٹنے کی وجہ سے نازنین اور دونوں بچوں کی موت ہو گئی۔ احسان اتنا شاطر ہے کہ اس نے یہ بھی خلاصے میں بتایا کہ اس نے ان کو مارنے سے پہلے ایک گڈھا بھی کھدوایا تھا۔ یوجنا کے تحت احسان نے پانی کی ٹنکی کے بہانے ایک مزدور کو گھر لے کر آیا اور اس نے گھر میں ایک گڈھا بھی کھدوا لیا تھا۔ اسی گڈھے میں اس نے نازنین اور دونوں بچوں کو دفنا دیا اور بعد میں اوپر سے فرش کو سیمنٹ سے صحیح کروا دیا۔ ہتیا کرنے کے بعد وہ کچھ سمے تک اسی مکان میں رہا اور لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ اس کی پتنی اور بچے دوسری جگہ رہتے ہیں، اور یہی کہہ کر کے اس نے پون نامک شخص کو مکان بیچا کہ اس کی پتنی اور وہ بچے کسی علاقے میں رہتے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کے رہے گا۔ تو اس طرح سے اتنے دن بعد جب اس نے وہ مکان پون کو بیچا، پون نے سروج نامک مہیلا کو بیچا، اور جب سروج کے گھر میں چیٹیاں نکلنے لگی تو کھدائی کے دوران مزدور کو
وہاں سے جو مزدور نے گڈھا کھودا تو پہلے ایک کنکال ملا، پھر کچھ ہی فٹ کے نیچے دوسرا کنکال، اور پھر اس سے کچھ فٹ کے نیچے تیسرا کنکال ملا۔ اور اس میں پولیس نے جس قابل تعریف طریقے سے تفتیش کی، جانچ کی، ماتر 24 یا 25 گھنٹے بعد اس نے اس معاملے کا خلاصہ کر دیا۔ تو یہ معاملہ چونکا دینے والا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے، یہ بھی سبق دیتا ہے کہ انسان جو برا کام کرتا ہے اس کا پھل بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ احسان نے کیا تھا، اس نے سوچا کہ وہ اتنا شاطر ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مکان بھی بیچ دیا، لیکن آخر کار گناہگار پکڑا گیا۔ اب پولیس اس معاملے میں احسان سے پوچھ تاچھ کرنے میں جٹی ہوئی ہے، اور پولیس نے ہتیا میں استعمال کیے گئے کٹر، رسی و دوسری سامگری بھی برآمد کر لی ہے۔ پولیس ناظرین کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی جانکاری جٹا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ کس قدر سنسنی خیز اور کس قدر دل کو دہلا دینے والا تھا، لیکن پولیس نے قابل تعریف طریقے سے تفتیش میں معاملے کا خلاصہ کر دیا۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور ہاں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔